حکومت ہے اس کی جگہ ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو تمام افغانوں کے لیے قابل قبول ہو. مذاکراتو اصلي مسله باید همدغه وي چې د دې حکومت په ځای یو بل حکومت چې افغانانو ته د منلو وړ دی، مستقل دی، لاسپوسی نه دی، بهرنیانو ته پلی نه دی، دغسې حکومت رامنځته شي. مذاکرات کا پہلا نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو افغان خود اپنے باہمی اتفاق سے اس کا تعین کرے اور جو کسی غیر ملکی قوت کا مسلط کردہ نہ ہو. کله چې موږ د ازادۍ جنګ د شوروي ځواکونو په خلاف پیل کړی وو، هلته هم ځینې هېوادونه داسې وو چې د ازادۍ د جنګ ملاتړ یې کول. جب ہم نے سوویت یونین کے خلاف جنگ ہم کر رہے تھے تو اس وقت بھی ایسے ممالک تھے کہ جو اس جنگ کی حمایت کر رہے تھے. د ملل متحد جنرال اسمبلی کې 126 هېوادونو د افغان جهاد ملاتړ د شوروي ځواکونو د وتلو په ارتباط رایه ورکړه. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 126 ممالک اس وقت غیر ملکی افواج کی افغانستان سے انخلا پر زور دے رہی تھیں. او تاسو حتما معلومه ده چې داسې هېوادونه مو مخصوصا په همدغه سیمې کې چې د شوروي ځواکونو اشغال حمایت یې کول، زموږ د ازادۍ د جنګ مخالفت یې کول، او د ملل متحد جنرال اسمبلي کې به همیشه د 126 هېوادونو په څنګ کې نه ودرېدل. لیکن اس وقت بھی اس خطے میں ایسے ممالک موجود تھے کہ جو اقوام متحدہ کے ان 126 ممالک کی آواز میں آواز ملانے یا ہماری آزادی کی جنگ کی حمایت کی بجائے اس غیر ملکی تسلط کے حامی تھے. او تاسو یې ښه پېژنئ. اور آپ لوگ بخوبی ان ممالک کو جانتے ہیں. همغه هېوادونه نن هم د سولې مخالف دي. وہی ممالک آج بھی افغانستان کی صلح کے راستے میں رکاوٹ ہیں. پاکستان له انډیا سره اوږده رقابتونه لري. د پاکستان د تاسیس لومړۍ ورځې نه تر نن پورې زموږ هیله دا ده چې دا هېوادونه خپل رقابتونه افغانستان ته انتقال نه کړي، هغوی خپل مشکلات په خپلو منځونو کې حل کړي او موږ د دوی د رقابتونو قرباني نه شو. قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہندوستان اور پاکستان کی آپس کی جنگ ہے، رقابتیں ہیں، اختلاف ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی وہ جنگ ہماری طرف نہ لڑی جائے اور ہم پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی قربانی کا وہ نہ بنے اور اس میں سے ہم متاثر نہ ہوں. د افغانستان خاوره د یو ځواک له لوري د بل په خلاف ونه کارول شي. ہم چاہتے ہیں کہ افغان سرزمین ایک ملک کی طرف سے دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. او د افغانستان کې یو مستقل حکومت وي، بېطرف حکومت وي، متوازن خارجي سیاست ولري، یو لوري پورې تړلی دی، د رقیبو هېوادونو ترمنځ د یو په پلوي او د بل مخالفت ونه کړي. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو خود مختار ہو اور متحارب اور رقیب ممالک میں سے کسی ایک کے ساتھ نابی نہ ہو. د جنګ خاتمه د ټولو په ګټه ده. جنگ کا خاتمہ سب کے فائدے میں ہے او د جنگ دوام د ټولو په زیان په ضرر ده. اور جنگ کا جاری رہنا سب کے لیے نقصان دہ ہے. هند ته هم دا تاوان کوي. یہ ہندوستان کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے. هندوستان باید دا درک کړي چې یقینا د افغانستان جنگ د هغوی په ګټه نه بلکې د هغوی په تاوان ده. ہندوستان کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ افغانستان میں جنگ اس کے لیے فائدے نہیں بلکہ نقصان کا موجب ہے. یوازې یو عادي مثال دی، د مرکزي اسیا نفت او ګاز ته ضرورت دی او تر ټولو لنډه لار هم دې مارکیټ ته د رسېدو افغانستان دی، د هند لپاره هم او د پاکستان لپاره هم. ایک واضح مثال اس کی یہ ہے کہ ہندوستان کو وسطی ایشیا کے گیس اور تیل کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی آسان ترین راستہ وہ افغانستان ہے اور پاکستان کے لیے بھی. کاش ډیلی او اسلام آباد لږ لږ په همدې باندې توافق وکړي چې افغانستان باید د دواړو لپاره یو آزاده لارې تر مرکزي اسیا وکړي. کاش پاکستان اور انڈیا
صرف اس ایک نقطے پہ اتفاق کر لے کہ وسط ایشیا تک رسائی کی خاطر دونوں مل کے افغانستان میں امن لائیں, ټاپي پروګرام بریالی شي. ٹاپی کے پروسیس کو آگے بڑھائیں. د مرکزي اسیا انرژي ته جنوبي اسیا مارکیٹ ضرورت ہے. وسط ایشیا کے انرجی کے لیے جنوبی ایشیا کی مارکیٹ کی ضرورت ہے. د مداده چې انډیا هم د افغانستان په اتفاق همدغسې یو د سولې غوښتونکې پالیسي غوره کړي لکه چې اسلام آباد غوره کړي. ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان بھی افغانستان سے متعلق اسی طرح امن والی پالیسی کو اپنائیں جس طرح کہ اب پاکستان نے اپنا لیا ہے. د مداده چې ډیلي غلطي او اشتباه بیان تکرار نه کړي چې دوی یو وخت د کومرستان او د حکومت لاسپوڅه حکومت شوروي ځواکونو د لاسپوڅه حکومت حمایت کول. ہم توقع کرتے ہیں کہ ہندوستان جس طرح اس وقت سوویت یونین اور اس کی کمیونسٹ افغان کمیونسٹ حکومت کی حمایت کر رہا تھا تو وہ اس غلطی کا اعادہ نہ کرے. دا حکومت چې کابل کې دی ټول کوي. کابل میں اس وقت جو حکومت ہے وہ جانے والی ہے. هیڅ هم دغه بقا نشي تضمینولی. کوئی بھی عامل اس کی بقا کا موجب نہیں بن سکتا. دغه حکومت کشتۍ سروي سروي ده. اس حکومت کی کشتی میں ہر جگہ سے سوراخ ہو چکے ہیں او غرق کېدل حتمي دي. اور حتمی طور پر اسے غرق ہونا ہے. دې باندې پانګونه کول او خپل برخلیک دې پورې تړل لویه غلطي ده. اس پر تکیہ کرنا اور اپنے مستقبل کو اس سے وابستہ کروانا بہت بڑی غلطی ہے. شاید ځینې دا توقع هم ولري چې د امریکایانو له وتلو نه وروسته د هغوی ځای دوی اشغال کې ډک کړي. شاید وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ کے انخلا کے بعد ان کی جی بعض ممالک یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے انخلا کے بعد اس کی جگہ کو وہ پر کر دے. خدا به لوی اشتباهي. لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. که شوروي دلته مات شوی که ناټو دلته له مات سره مخامخ شوی زه نه پوهېږم بل دغسې لوی ځواک به کوم وي چې په افغانستان کې هغوی جنګ کې ځان ښکېل کړي او کومه نتیجه هم ترلاسه کړي. اگر یہاں سوویت یونین ٹوٹا ہے اور نیٹو کو شکست ہوئی ہے تو پھر اس سے بڑھ کے کون سی قوت ہوگی جو یہاں پہ ٹھہر سکے گی. زه په ټول یقین سره تاسو ویلی شم امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې. میں مکمل اعتماد کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے. له وتلو نه پرته بل هېڅ بدیل انتخاب نه لري. اس کے پاس نکلنے کے سوا کوئی چارہ رستہ نہیں ہے. 20 کاله جنگ کې هغوی یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه نه کړی. 20 سالہ جنگ میں امریکہ اپنا ایک بھی اسٹریٹجک هدف حاصل نہیں کر سکا. فقط تابوتونه دي چې ځینې انتقال کړي. صرف یہاں سے تابوت ان کے منتقل ہوتے رہے. وزي او له وتلو نه پرته بل چاره نه. وہ نکل رہا ہے اور اس کے سوا اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. بل بیا هم د هغوی غلطي نه تکراروي. تو دوسرا ملک بھی اس کی غلطی کا اعادہ نہ کرے, اس غلطی کو تکرار نہ کرے. امریکا له حکومت نه بیزاره دی چې دوی راوست مسلط کړی دی او لښکر کړی دی هغه لپاره دوی لیدلی دي د هغه نه بیزار دي او فکر کوي چې همدا حکومت د دوی د ماتې او شکست عامل دی. امریکہ بھی اس حکومت سے ناراض ہے جس کو اس نے مسلط کیا ہے اور امریکی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی مسلط کردہ حکومت ہی اس کی شکست کا موجب بنی ہے. علم ادا ده چې د دې حکومت په څنګ کې څوک ونه پرېږدي. ہم توقع کرتے ہیں کہ کوئی اس حکومت کے ساتھ کھڑا نہ ہو. ټول باید هڅه وکړي چې سوله راشي او د جګړه پای ته ورسېږي. سب کو چاہیے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں. زه په همدې اتفاق کوم که سوال لري هیله ده چې ځواب ورکړم. میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. اگر سوال ہو تو جی حکمت یار صاحب. انٹروڈکشن پہلے کائنڈلی متین جی متین حیدر جی ٹی وی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. حکمت یار صاحب آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ ملاقات ہوئی, کابل میں بھی ہوئی, لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا. ابھی میں نے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ حزب اسلامی کے سربراہ ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ موجودہ کابل گورنمنٹ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ امریکہ کی مسلط شدہ ہے. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ حزب اسلامی کا کتنا اثر و رسوخ ہے؟ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا افغانستان کی سیاست کے اوپر اثر و رسوخ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کی پارٹی اور آپ جیسے لائک مائنڈیڈ لوگ
افغان جو پیس پروسیس اور انٹرا افغان دائرہ گیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ جو انٹرا افغان دائرہ ہے وہ کس نہج کے اوپر ہے؟ آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کامیاب ہو؟ ایک تو اپنا بتائیے کہ حزب اسلامی کا ابھی بھی کوئی اثر و رسوخ ہے، اور دوسرا انٹرا افغان دائرہ کا کیا مستقبل ہے؟ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ بھی انہیں سپورٹ کریں گے؟ بہت شکریہ. دو پوښتنې دي که اجازه دې ولې لومړی دې وروستۍ پوښتنې ځواب وایم. آپ کے 2 سوال ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آخری سوال کا ہم پہلے جواب دیں. موږ د دې اوسني مذاکراتو په ارتباط په دوحه کې روان دي. نظر دا دی چې دا یوازې د دوو طرفونو ترمنځ دی. کابل حکومت یو ټیم د دې حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دي. دا د ټولو افغانانو او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دي. په دې کې ډېر زیات ګوندونه، سیاسي ګوندونه دې مذاکراتو کې برخه نه لري. اس وقت دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف 2 فریقوں یعنی عارف یعنی ایوان صدر اور طالبان کے مابین ہو رہے ہیں، اور افغانستان کے بہت سارے سیاسی عناصر اس کا حصہ نہیں ہیں. موږ د دې مذاکراتو حصه نه یو. وجه یې دا چې موږ ویل لومړی باید دلته یو سیاسي اجماع رامنځته شي، چې تصمیم یو مقتدرا مرجع جوړ شي چې د سولې په ارتباط په آخري تصمیم هغه نیسي. د هغه نه وروسته باید په ګډه چې نظریات تولید کړو، واحده طرحه جوړه کړو او د ګډ موقف سره مذاکراتو ته لاړ شو. ہم ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں، اور اس لیے ہم حصہ نہیں ہیں کہ ہمارا موقف تھا کہ اس سے پہلے سیاسی اتفاق رائے سے اور تمام عناصر کے مشتمل ایک سیٹ اپ بنائی جائے جو ایک متفقہ موقف کے ساتھ طالبان سے مذاکرات کرے. دا ونه شو. په دې خاطر موږ په دې مذاکراتو کې شرکت نه کوو. ایسا نہ ہو سکا، اس لیے ہم اس مذاکرات میں شریک نہیں ہیں. زموږ پسې ځینې نور ګوندونه ہماری طرح بعض دیگر جماعتیں بھی ہیں جو یہی سوچتی ہیں. د حزب اسلامي نه وروسته جمعیت اسلامي چې تاسو پېژنئ، دوهم اثر ګروپ، هغه هم په دې مذاکراتو کې شریک دي. حزب اسلامی کے بعد دوسری مؤثر سیاسی قوت افغانستان میں جمعیت اسلامی ہے، اور وہ بھی ان مذاکرات میں شریک ہوئی ہے. همداسې ډېر نور. اسی طرح اور بھی کئی عناصر ہیں. نو تاسو به وګورئ چې دا ګوندونه به مستقل وي طالبانو سره مذاکرات. اور آپ دیکھ لیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ جماعتیں طالبان کے ساتھ دائمی مذاکرات کریں گی، دائمی حل کے لیے. د همدې لپاره وایو چې دا مذاکرات حتی سره له دې چې ډېر مستحیل دي چې دوی کوم توافق وکړلی شي، که حتی د دوی ترمنځ توافق هم راسي، د افغانستان بحران په دې باندې نشي کېدلی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ جو قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر وہ پہنچ بھی جائیں اور ان کی ڈیل ہو بھی جائے تو وہ افغانستان کے بحران کو حل نہیں کر سکتے. بحرانات حل کېدلی شي چې ټول افغان